الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ سورہ فاطر ہے. اس کی پہلی آیت میں یہ لفظ آیا ہے فاطر، تو اسی سے یہ نام ماخوذ ہے فاطر. مفسرین نے اس کا نام سورہ ملائکہ بھی بتایا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورت کی پہلی آیت میں ملائکہ کو قاصد بنانے کا ذکر کیا کہ اللہ کی ذات وہی ہے جس نے جہاں آسمان و زمین کو پیدا کیا، وہاں وہ فرشتوں کو بنانے والا ہے، پیغام رساں. یہ اللہ کا پیغام انبیاء تک وہ پہنچاتے ہیں، انبیاء آگے پھر لوگوں کو تک پہنچاتے ہیں. اس لیے اس کو سورہ ملائکہ بھی کہا جاتا ہے. اس کے اندر 45 آیتیں ہیں، 5 رکوع، 197 الفاظ ہیں اس سورت کے، اور 3130 اس کے حروف ہیں. اور یہ مکی زندگی میں سورہ فرقان کے بعد نازل ہوئی. مکی زندگی میں سورہ فرقان کے بعد نازل ہوئی، اور ظاہر یہ مکی صورت ہے تو اس میں زیادہ تر بنیادی عقائد کا ذکر ہے. بنیادی عقائد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت، اور قرآن مجید کی حقانیت و صداقت، وقوع قیامت. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی وحدانیت کی عقلی دلائل ذکر کر کے مشرکین مکہ کے ضمیر کو جھنجھوڑا کہ بے وقوفو اپنے ارد گرد مناظر دیکھ لیں، اپنے ارد گرد کے مناظر دیکھ لیں. لاکھوں کروڑوں ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، اور تم مانتے ہو کہ اللہ نے پیدا کی. کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ان چیزوں کو پیدا کرنے والا؟ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے لاکھوں کروڑوں چیزوں کو پیدا کیا. آسمانوں کو دیکھو، ستاروں کو، سورج کو، چاند کو، زمین کو، پہاڑوں کو، پھر اس کے عجیب و غریب شمسی نظام کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ہے کوئی اس کا پیدا کرنے والا؟ وہی بنانے والا اور وہی اس کی ضروریات پوری کرنے والا. پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہیں کوئی نعمت دے، اس طرح جھنجھوڑے اللہ نے، اگر نعمت اللہ تبارک و تمہیں دے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ جو نعمت روک لے تو اسے کوئی دے نہیں سکتا. اس طرح جھنجھوڑے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو تسلی دی ہے رسالت کے ضمن میں کہ اگر آپ کو لوگ یہ ستا رہے، آپ کی تکلیف کریں، کوئی نئی بات نہیں ہے. سابقہ انبیاء کو بھی اس طرح جھٹلایا گیا ہے، ان کی تکلیف کی گئی ہے اور ان کا انکار کیا گیا ہے. جیسے انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اور صبر سے کام لیا، آخر کار وہی کامیاب ہوئے، وہ غالب رہے اور مخالفین مٹ گئے. تو ایسے ہی آپ بھی صبر سے کام لیں. ایک دن ایسا آ جائے گا یہ مخالفت کرنے والے مٹ جائیں گے سارے، اور آپ کا مشن وہ غالب ہو جائے گا، دنیا میں پھیل جائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکرین قیامت کو بات سمجھائی، منکرین قیامت. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ کیا بھلے اور برے میں کوئی امتیاز نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اچھے کو اس کے اچھائی کا اچھا بدلہ، برے کو اس کی برائی کا برا بدلہ نہیں دینا چاہیے؟ ایک ادنا عقل و فکر والا آدمی بھی یہی کہے گا کہ بالکل اچھے کو اس کی اچھائی کا اچھا بدلہ، برے کو اس کی برائی کا برا بدلہ ملنا چاہیے۔ دونوں کو برابر سرابر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی کا نام محاسبہ اعمال ہے، اسی کا نام جزا اور سزا ہے، جزا اور سزا کا فیصلہ ہے۔ اور ظاہر ہے وقوع قیامت اسی کی طرف ایک قدم ہے، اسی کی طرف ایک قدم ہے، تو اس لیے وقوع قیامت بھی ضروری ہے۔ اللہ نے اس پیرائے میں منکرین قیامت کو بات سمجھائی۔ اللہ اکبر۔ پھر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کی ذات پہ اور اس کے دین پہ، قرآن پہ ایمان رکھنے والے لوگوں کو بڑی بشارتیں بھی سنائیں اور ان کو ملنے والے انعامات کا بھی ذکر کیا اور نہ ماننے والے لوگوں کی سزا کا ذکر کیا۔ پھر چند صورتیں ہیں جیسے سورہ فاتحہ ہے، سورہ انعام ہے، سورہ کاف ہے، سورہ سبا ہے اور سورہ فاطر ہے۔ ان کی ابتدا اللہ نے اپنی حمد و ثنا سے کی ہے۔ میں نے سورہ سبا میں وجہ بتائی تھی کہ اس وجہ سے کہ ان صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مادی اور روحانی بہت ساری بے شمار نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت انسان ہر وقت میری تعریف کرے، بڑائی میری بیان کرے، وحدانیت میری بیان کرے، بڑائی میری بیان کرے اور میری حمد و ثنا بیان کرے، میری تسبیح بیان کرے، اور جس طریقے سے بھی ہو، نماز کے ذریعے ہو یا ذکر و اذکار کے ذریعے ہو، ذکر یا زبان سے الحمدللہ شکر کے ذریعے ہو، لیکن میری حمد و ثنا بیان کرے۔ میرے ان نعمتوں کا تقاضا ہے مادی اور روحانی کہ حضرت انسان ان کا شکر ادا کرے۔ اور پھر نعمتوں کی شکر کا ایک بڑا طریقہ یہ ہے کہ نعمت اللہ جس مقصد کے لیے دے اس مقصد میں استعمال کرے، جس مقصد کو کے لیے اللہ نعمت دے اس میں استعمال نہ کرے اور غلط استعمال کرے، یہ اس نعمت کی ناقدری ہے۔ آنکھوں کا استعمال یہ ہے کہ آنکھوں سے اچھی چیزیں دیکھیں، کانوں کا استعمال یہ ہے کہ اسے اچھی باتیں سنیں، زبان کا استعمال یہ ہے کہ زبان سے اچھی باتیں کریں، ہاتھوں کا استعمال یہ ہے کہ اس سے چوری کی طرف، ڈکیتی کی طرف، کسی کو تکلیف پہنچانے کی طرف، کسی کو نقصان پہنچانے کی طرف نہ جائے، اس کے ذریعے کسی کو نقصان نہ پہنچائے، ایسے ہی پاؤں کے ذریعے اس طرف نہ جائے۔ اور پھر شکر کا سب سے بڑا درجہ اللہ کی مکمل اطاعت ہے۔ مکمل دنیا میں ہمارے ساتھ کوئی اچھائی کرے تو پھر ہم ہر بات اس کی مانتے ہیں، ہر بات مانتے، کیوں؟ اس نے میرے ساتھ اچھائی کی ہے، حالانکہ وہ اچھائی کا ذاتی مالک نہیں ہے، ذاتی مالک ہر چیز کا اللہ ہے، حقیقی مالک اللہ ہے۔ اللہ نے اس کو اس قابل بنایا کہ تمہارے ساتھ اچھائی کی ہے اس نے۔ اگر اس نے مالی اچھائی کی ہے تو مال کس نے دیا؟ اگر اس نے طاقت کی صورت میں اچھائی کی تو طاقت کس نے عطا کی؟ اگر کسی صلاحیت استعداد کی صورت میں اچھائی کی تو اس صلاحیت و استعداد کس نے عطا کی؟ تو حقیقی مالک جو ان چیزوں کو دینے والا ہے اس کی باتیں تو نہیں مانتے، اور مجازی مالک ان چیزوں کا، وہ اگر ہمارے ساتھ ایک اچھائی کرے تو پھر اس کے مکمل مطیع و فرمان بردار بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ یہ جو نعمتوں کا ذکر ہے کیا ہے، جسمانی نعمتوں کا، روحانی نعمتوں کا، اسی لیے تو کیا ہے کہ انسان میرے ساتھ تو اپنے مزاج کے مطابق نہیں چلتا، میرے ساتھ بدبخت تیرا مزاج بھی بدل جاتا ہے، مزاج کے خلاف چلنے لگتا ہے۔ تیرا مزاج تو یہ ہے تیرے ساتھ کوئی اچھائی کرے تو اس کا بندہ ہو کر رہ جاتا، اس کا غلام بن جاتا ہے۔ اور دیکھو تیرے وجود سے لے کے تیرے اوپر، تیرے نیچے، دائیں بائیں، ارد گرد،
یہاں بھی اور مرنے کے بعد بھی جسمانی طور پر روحانی طور پر تیرے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں کس کی عطا کی؟ تیری جسمانی نعمتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا جال بچھا دیا، کائنات کا جال، پھر آسمان کو نعمتوں سے بھر دیا اور زمین کو نعمتوں سے بھر دیا، پہاڑوں کو نعمتوں سے بھر دیا، اور تو بچپن سے لے کے بڑھاپے تک مرتے دم تک ان نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے۔ اور روحانی نعمتوں کے لیے اللہ نے کتابوں کا سلسلہ جاری کیا، 104 چھوٹی بڑی کتابیں اللہ نے بھیجی، اللہ نے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء ہے۔ تو تیری روحانی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے اور نعمتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کا اور کتابوں کا سلسلہ جاری کیا، تاکہ تیری حقیقی زندگی خراب نہ ہو، برباد نہ ہو۔ انسان تو اگر خود اس کو اپنے آپ پہ چھوڑے، یہ تو پھر اتنا ناسمجھ ہے، اتنا ناسمجھ ہے، دائمی مستقبل تو کیا، یہ جو عارضی اور چند روزوں کا مستقبل ہے اس کی بھی اس کو پرواہ نہیں ہوتی، یہ بھی برباد کر بیٹھتا ہے، کہیں چرسی بن جاتا ہے، کہیں پولٹری بن جاتا ہے، لوفر ہوارہ بن جاتا ہے، وہ تو اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے جو ہے نا اس کی ذمہ لگایا ہے کہ حضرت انسان کی کیا کر، اس کی نگرانی کیا کر، تاکہ یہ غلط راستے پہ نہ جائے، تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، آفات اور مختلف قسم کی بلائیں اس کو نقصان نہ پہنچائیں، یہ حادثات سے بچتا رہے، یہ رب کی طرف سے اس کی حفاظت ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ رب کی طرف سے حفاظت کرنے والے فرشتے لگے ہوئے ہیں جو اس کے آگے پیچھے چلتے ہیں اور اس کو جو ہے نا بچاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو پھر آخرت کا جو دائمی مستقبل ہے اس تاریک گھر میں رہ کے، دھوکے کے گھر میں رہ کے اس جہان کو اور اس مستقبل کو کیسے بنا سکتا ہے؟ اس لیے تو اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا تکلنی الی نفسی وَإِن تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي فَتُهْلِكْنِي، اے اللہ مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا۔ امام الانبیاء کہہ رہے مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، اگر اپنی حفاظت میں رکھنا، اپنی حفاظت میں رکھنا، اگر تو مجھے میرے نفس کے سپرد کر دے گا تو مجھے ہلاک کر دے گا۔ اگر امام الانبیاء یہ کہہ رہے ہیں ہم کس شمار میں؟ وہ تو اصل میں ہمیں تعلیم کے لیے کہہ رہے ہیں، تعلیم کے لیے۔ اللہ کا نبی تو معصوم ہوتا ہے، لیکن جہاں جتنا مقرب ہوتا ہے اتنا اللہ کے نبی کی نظر اللہ کی ذات پہ ہوتی ہے۔ پھر ہمیں اس میں تعلیم بھی ہمیں اللہ کی ذات پہ نظر رکھنی چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حفاظت کرے تو ہماری نماز ہے، ہماری تلاوت ہے، ہمارے ذکر و اذکار ہے، ہمارا تسبیح ہے، ہر نیکی ہے۔ اور اگر اللہ نظر کرم نہ کرے، نظر رحمت نہ کرے تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، کسی کام کے نہیں ہیں پھر۔ اس لیے اللہ نے جن صورتوں کا آغاز حمد و ثنا سے کیا ہے اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ حضرت انسان کے اوپر میری مادی اور روحانی نعمتیں اتنی ہیں گن نہیں سکتا، لہٰذا ان کو میرا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب میری طرف سے سمجھتے ہوئے زبان سے الحمدللہ کہیں گے، میری اطاعت کریں گے اور کبھی شکرانے کے نوافل ادا کریں گے تو حق تو ادا نہیں کر سکتے وہ شکر کا، لیکن میں سمجھوں گا کہ شکر ادا کر دیا۔ اس لیے اللہ نے کی ابتدا الحمدللہ سے کی۔ اب دیکھیں الحمدللہ سب تعریف ہے اللہ کے لیے، ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ فاطر السماوات والارض، جو بنانے والا ہے آسمانوں کا زمین کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق، کسی چیز کو پیدا کرنے کے سلسلے میں اللہ کی 4 صفات یکے بعد دیگرے کام کر رہی ہوتی ہے۔ کام پہلی صفت ابداع ہے اور صفت فطور ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ دونوں لفظ قریب ہے معنی میں۔ اس کا معنی کسی چیز کو بغیر مادے کے، بغیر آلے کے، بغیر نمونے کے پیدا کرنا۔ اللہ نے آسمانوں کو، زمین کو بغیر مادے کے، بغیر آلے کے
اور بغیر نمونے کے پیدا کیا. اور دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت خلق ہے. صفت خلق یہ ہے کہ کسی چیز کو مادے سے پیدا کرنا، کسی چیز کو مادے سے پیدا کرنا. جیسے حضرت انسان کو مٹی کے مادے سے پیدا کیا، جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، فرشتوں کو ایک باریک نور سے پیدا کیا. تو دوسری صورت جو ہے، دوسری صفت کیا کام کرتی ہے؟ صفت خلق. اور تیسری صفت صفت تدبیر ہے، بنانے کے بعد پھر ترقی تک پہنچانا یا گٹھانا، تنزلی کا شکار کرنا، زندہ رکھنا یا مار دینا، کسی چیز کو بڑھانا یا کم کرنا، ضروریات پوری کرنا. یہ جو صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تیسرے نمبر یہ کام کرتی. جس اللہ فرماتے یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمانوں سے لے کے زمین تک سارے کے سارے کام کا امور کا انتظام اللہ خود کرتا ہے. یہ اللہ نے کسی کے سپرد نہیں کیا ہے. اور اس کے بعد پھر چوتھے نمبر پر صفت تدلی. صفت تدلی جب حضرت انسان ماں کے پیٹ میں وجود میں آ جاتا ہے، اس میں روح ڈالی جاتی ہے، روح بھی ڈل جاتی ہے 4 مہینے کے بعد، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی اس پہ پڑتی ہے. تجلی، اور تجلی جب اس پہ پڑتی ہے تو اس تجلی کا اثر کیا ہوتا ہے؟ تجلی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ تجلی اس کو اوپر کی طرف کھینچتی ہے. یہ صرف مادی جہان کا ہو کر نہ رہ جائے، یہ سمجھ جائے کہ میں اوپر سے اوپر کے لیے آیا ہوں، میں اوپر سے اوپر کے لیے آیا ہوں، رب سے تعلق جوڑنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اور اس کو راضی رکھ کے اس طرح جنت کا مستحق اپنے آپ کو بنانے کے لیے آیا ہوں. تو ظاہر ہے یہ جو اوپر کی کشش ہوتی ہے، یہ نتیجہ ہوتا ہے اس تجلی کے عکس کا جو حضرت انسان کی روح پہ پڑتی ہے. اب اس مادی زندگی میں اس کو اتنا احساس نہیں ہوتا، جس وقت آنکھ بند ہوتی ہے اس کو پورے طرح احساس ہوتا ہے. اگر یہ نیک ہے تو پھر تو آسانی کے ساتھ جب وہ تجلی کا عکس اور اس کی کشش اوپر کی طرف جب روح کو کھینچتی ہے، روح بھی آسانی سے نکل کے اوپر چلی جاتی ہے. اور اگر یہ نیک نہ ہو تو پھر یہ مادی جسم اور مادی دنیا اور اس کی چیزیں، اس کا تعلق اس کو نیچے کی طرف کھینچتی ہے، اور وہ روح کی کشش، تجلی کی کشش اوپر کی طرف کھینچتی ہے، اور اس کھینچتانی میں اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. جو آدمی نیک ہوتا ہے، نیک، وہ کچھ اس کا احساس دنیاوی زندگی میں بھی اس کو محسوس کرتا ہے. اللہ ہمیں نیک بنا دے. نیکی کے بڑے ثمرات ہیں، بڑے ثمرات ہیں. تو بہرحال یہ 4 صفات ہیں جو کسی چیز کو بنانے میں یک کے بعد دیگرے کام کرتی ہیں. اللہ نے یہاں بھی فرمایا کہ سب تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، جاعل الملائکۃ رسلا، اور جو بنانے والے فرشتوں کو حاشر، پیغام پہنچانے والا. رسول کی جمع ہے، رسول کا معنی پیغام پہنچانے والا. جو انسانی رسول ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کا پیغام دوسرے بندوں تک پہنچاتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا کی کیفیت بتائی. اولی اجنحۃ، وہ بازو والے ہوتے ہیں، پروں والے ہوتے ہیں. کتنے پروں والے؟ مثلا 2 پروں والے، وثلاث اور 3 پروں والے، ورباع اور 4 پروں والے. یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ تخلیق میں، پیدائش میں اضافہ کرتا ہے جو چاہے. مطلب ہے صرف 3 کی اور 4 پہ بس نہیں ہے. اللہ جہاں چاہے تو فرشتوں کے پر جو ہے نا اور بھی زیادہ پیدا کرتا ہے. جیسے جبرائیل امین کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں نے 2 مرتبہ جبرائیل امین کو دیکھا. 2 مرتبہ. ایک مرتبہ معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس، اور پہلی مرتبہ، اس سے پہلی مرتبہ جس وقت وحی کا آغاز ہوا تھا. اور اس نے فرمایا کہ جبرائیل امین کے 600 پر تھے. زمین و آسمان کے درمیان جتنی فضا ہے وہ فضاؤں سے پر ہو چکی تھی. اور بس دوسرے درجے کی روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ ایک پر سے دوسرے پر تک جو مسافت ہے مشرق و مغرب جتنی ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ ان کو اس حالت میں دیکھا تو آپ کی حالت غیر ہو گئی.
اور پھر غار حرا میں تو ظاہر قرآن میں اس کا ذکر ہے. ایسے ہی عبداللہ بن مبارک کی کتاب الزہد، اس میں انہوں نے ایک روایت ذکر کی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے یہ کہا کہ میں اب تجھے تیری اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں. جبرائیل امین کہنے لگے کہ شاید آپ کو مشکل پیش آ جائے، لیکن چلے کوشش کر لینا. تو جب وہ اپنی شکل تبدیل کرنے لگے، اصلی حالت میں آنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ پہ غشی طاری ہو گئی. تو پھر جب آپ ہوش میں آ گئے، جبرائیل امین کہنے لگے کہ آپ مجھے اپنی اصلی حالت میں نہ دے سکے، نہ برداشت کر سکے، تو میکائیل کو جو 12,000 پر رکھتا ہے، میرے پر 600 ہے، 600 مجھے نہ برداشت کر سکے، میکائیل جو 12,000 پر رکھتے ہیں اس کو کیسے برداشت کر سکیں گے آپ؟ جو اللہ اتنی بڑی مخلوق کو پیدا کرے، اتنی بڑی، اللہ کی طاقت کیا ہوگی، اس اللہ کی طاقت کیا ہوگی. حالانکہ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، کندھے سے لے کے کان کی لو تک جو ان کی مسافت ہے 500 سال کی ہے، اور بعض میں 700 سال کی آتی ہے. اگر یہ مسافت اتنے سال کی ہے تو پھر وہ فرشتوں کی ان کا پورا قد اور ان کی پوری قامت وہ کتنی ہوگی، پھر ان کی طاقت کیسی ہوگی. اور اسے اندازہ لگانے رب کی طاقت کتنی ہے. کائنات کا جو جال بچھایا، اللہ نے فرمایا میری طاقت کا، میرے علم کا، میری ہر صفت کا، قدرت کا اگر تم نے اندازہ لگانا ہو تو کائنات کو اور کائنات کے نظام کو دیکھو. سارے سائنسدان لگے ہوئے ہیں آج تک، سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کائنات کی ایک معمولی حصہ تک نہیں پہنچ سکے، معمولی حصے تک، معمولی معلومات ان کو آج تک ہوئی ہے. تو پھر پوری کائنات کے اندر کیا کچھ کمالات اللہ نے رکھے ہیں وہ میرا رب جانتا ہے. اس لیے تو اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں عجیب دین عطا کیا. جہاں تمہیں عجیب دین عطا کیا، وہاں اللہ نے تمہیں نبی بھی بو دیا جو امام الانبیاء ہے. اس نبی کی برکت سے، قرآن کی دین کی برکت سے اللہ نے تمہیں بھی بڑا مقام عطا کیا. مسلمانوں اپنے مقام کو پہچانو، اس دین کی قدر کرتے ہوئے اس کو سینے سے لگا کے اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ. اللہ تبارک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ تبارک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا